اب کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ بکرے چڑھے ہوئے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، کون سی چیز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا بہت ہی اہم پیغام ہے۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت اہم پیغام ہے جو محفل نعت کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے کر جو ہے وہ دور سے بلواتے ہیں اور محفل نعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ دوسرا پیغام میرا ان لوگوں کے لیے جو محفل نعت کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محفل نعت کا اہتمام کرتے ہیں، آج کل جو محفل نعت ہو رہی ہے اس کے اندر محفل نعت کا سمجھے کہ تقدس ہی پامال کیا جا رہا ہے۔ صرف دکھاوا ہی مقصد ہے کہ بس لوگوں کو دکھا لیا جائے کہ ہم جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے محفل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ بہت ساری محفلوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو وہ تاج پوشی کا سسٹم چلا تھا، پھر اس کے بعد جو اب بڑے بڑے ہار، لاہور کے اندر ایک محفل نعت ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے خطیب صاحب کو ایک بہت بڑا کمیٹی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، انہوں نے ایک بہت بڑا ہار پہنایا گیا ہے۔ اب اس کے پہنانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ چھوٹا ہار بھی پہنا کر عالم دین کی عزت کرے، احترام کرے، اچھی بات ہے، پھولوں کے ہار ڈالیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا بڑا ہار ڈال کر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ خدا را محفل نعت کروانے والے ایسی چیزوں سے بچیں، ایسی بدعات سے بچیں جو یہ آج کل محفل نعت کے اندر رائج ہو رہی ہیں۔ حقیقتاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے اس کو رائج کریں، اور جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، جو لوگ ایسی نعت پڑھتے ہیں کہ جن کو سنیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جائے، ایسے نعت خانوں کو بلائیں۔ خدا را ایسے نعت خانوں کو نہ تو آپ اپنی محفل کے اندر انوائٹ کریں جو محفل کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ اب کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ بکرے چڑھے ہوئے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، کون سی چیز ہیں۔ تو خدا را محفل نعت کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن اس کا تقدس پامال نہ کریں۔